الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم سورہ صافات کی آیات 62 سے 73 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت کیجیے. بھلا یہ بہتر ہے مہمانی درخت ہند کا، ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے. وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں،
اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے، تو وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹ، پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے جلتے ہوئے پانی کی، پھر اس کو لے جانا ہے آگ کے ڈھیر میں۔ انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بہکے ہوئے، تو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں، اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے لوگ، اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے۔ اب دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرائے ہووں کا، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے۔ عذاب اور ثواب دونوں کا موازنہ کر کے اب اہل ایمان کو ترغیب اور کفار کو ترہیب فرماتے ہیں کہ بس بتلاؤ بھلا یہ دعوت جنت کی نعمتوں کی بہتر ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے، یا زقوم کا درخت ہے جو کفار کے لیے ہے؟ ہم نے اس درخت کو آخرت کی سزا بنانے کے علاوہ دنیا میں بھی ان ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے کہ اس کو سن کر تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب و استہزاء کرتے ہیں۔ چنانچہ کفار تکذیب و استہزاء سے پیش آئے، کہنے لگے کہ زقوم تو مسکہ اور خرمے کو کہتے ہیں، وہ تو خوب لذیذ چیز ہے، اور کہنے لگے کہ زقوم اگر درخت ہے تو دوزخ میں جو آگ ہی آگ ہے، درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ ایک درخت ہے جو قعر دوزخ میں سے نکلتا ہے، یعنی مسکہ اور خرما نہیں ہے، اور چونکہ وہ خود آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے وہاں رہنا بعید نہیں۔ جیسے سمندر نامی جانور آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے، اس سے دونوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ آگے زقوم کی ایک کیفیت مذکور ہے کہ اس کے پھل ایسے کریہ المنظر ہیں جیسے سانپ کے پھن، پس ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی تو وہ لوگ بھوک کی شدت میں جب اور کچھ نہ ملے گا تو اس سے کھائیں گے، اور چونکہ بھوک سے بے چین ہوں گے اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر جب پیاس سے بے قرار ہو کر پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی غساق یعنی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائے بلکہ اس کے بعد پھر آخر ٹھکانہ ان کا دوزخی کی طرف ہوگا، یعنی اس کے بعد بھی وہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اور انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے ہدایت الہیہ کا اتباع نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، پھر یہ بھی انہی کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے، یعنی شوق اور رغبت سے ان کی راہ بے راہی پر چلتے تھے۔ اور ان موجودہ کفار سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے یعنی پیغمبر بھیجے تھے، تو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے نہ مانا تھا کہ ان پر دنیا ہی میں کیا کیا عذاب نازل ہوا۔ ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے یعنی ایمان والے بندے تھے وہ اس دنیاوی عذاب سے بھی محفوظ رہے۔ سورہ صافات کی اس سے پہلے کی آیات میں جنت اور جنتیوں کے جو مناظر ہوں گے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ مقررہ روزی دیں گے، اور وہاں پر ان کو بہترین پھل دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بڑی عزت دی جائے گی۔ فواکہ وہم مکرمون، وہ بڑے عزت دار لوگ ہوں گے، ان کی مہمانی وہاں پر کی جائے گی، اور ان کو جنتوں میں بڑی نعمتیں دی جائیں گی۔ نعمتوں والی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، جہاں پر ان کے آمنے سامنے تخت لگے ہوں گے، دو تکیے لگائے بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کے اطراف میں پیالے لیے ہوئے، شراب کے پیالے لیے ہوئے لڑکے پھر رہے ہوں گے، اور وہ شراب بڑی مزیدار اور سفید رنگ والی ہوگی۔ اس شراب کے پینے کے بعد ان کو نہ ان کے عقل میں فطور آئے گا، نہ وہ اس کو پی کر بہکیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر نظریں نیچی رکھنے والی بیویاں ہوں گی جو ایسی ہوں گی جیسے کہ انڈے ہوتے ہیں جو پرندوں کے پروں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بالکل پاک اور صاف ستھری ہوں گی۔ یہ سب کچھ وہاں پر ان کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید برآں جو ان کے نعمتیں دی جائیں گی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ بھی پوچھیں گے وہ فوری ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ منظر ہوگا، اور اس میں ایک منظر یہ بھی کھینچا گیا کہ جنتی آپس میں جب بیٹھیں گے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، جان پہچان کے لوگ اور دوستیاں ان کی ہوں گی،
تو آپس میں تذکرہ کریں گے کہ دنیا میں ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کہاں گیا ہے۔ وہ آپس میں تذکرہ کر ہی رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کیا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ذرا جھانک کر دیکھو جہنم میں۔ ان کے سامنے جہنم کر دی جائے گی، وہ اس میں جھانک کر دیکھیں گے تو اپنے اس ساتھی کو جہنم میں پڑا ہوا بیچوں بیچ دیکھیں گے، اور اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو یعنی یہ ہمارے ساتھی تو ایسے تھے کہ اگر ہم ان کے کہنے میں آتے، ان کی بات مانتے تو ہم بھی جہنم میں چلے جاتے۔ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، برے اعمال سے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اس وقت کو بھی یاد کریں گے کہ دنیا میں تو ہم موت سے ڈرتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بچتے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جہنم میں جا چکا ہے، ہم کو تو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، یا پھر اب اور کوئی موت آئے گی؟ پھر وہی کہیں گے کہ پہلی جو موت آ چکی ہے وہی موت تھی، اب کوئی موت آنے والی تھی۔ جب کوئی موت آنے والی نہیں تو جنت میں رہنا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، ہم اس جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، اور جہنم کی تکلیف اب ہم کو کبھی نہیں پہنچے گی۔ یہ ہے بڑی مراد، بڑی کامیابی، بہترین کامیابی جو ان کو ملنے والی ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے لوگوں کو محنت کرنا چاہیے، مشقت اٹھانا چاہیے، ہارڈ ورک کرنا چاہیے۔ ان آیات کے تسلسل میں اب وہ منظر کھینچا گیا ہے جو آج پڑھی گئی آیات میں ہے کہ یہ جنت کا منظر ہے، اور پھر آگے کی آیتوں میں جہنم کا منظر ہے۔ وہ پچھلا جو جنت کا منظر ہے وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ بلکہ اللہ نے اب یہاں سے جہنم کا منظر کھینچا ہے۔ اذالک خیر، کیا وہ بہتر تھا؟ نزلا ام شجرۃ الزقوم، وہ مہمانی جو جنت میں کی جا رہی ہے وہ بہتر ہے، یا جہنم کی مہمانی بہتر ہے جس میں انسان کو کھانے کے لیے سینڈ کا درخت، یعنی کانٹوں دار درخت جس کو ہم دنیا میں چپل سینڈ کہتے ہیں، جو ریگستان میں اگتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، اس کے کانٹے اتنے نوکیلے، اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بھی چبھنے لگے ہیں۔ تو یہ سینڈ کے درخت کی مہمانی بہتر ہے یا جنت کی وہ مہمانی بہتر ہے؟ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس سینڈ کے درخت کو جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ایک بلا یعنی آزمائش بنا دیا ہے، ظالموں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں جہنم کی تہ میں ہوں، یہ جہنم میں اگنے والا درخت ہوگا۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو خوشہ ہوگا، جو پھل ہوگا اور جو اوپری حصہ ہوگا وہ ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ شیطان کا سر ہے۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، لیکن جہنمیوں کو یہی درخت کھلایا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اس سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثم انہم لہم علیہا لشوبا من حمیم، اس جہنم کے سینڈ والے درخت کو جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کھلایا جائے گا بلکہ اس کے اوپر سے کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، یہ مہمانی ہوگی جہنمیوں کی، اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ مصیبت ان کو اس لیے آئی کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلنا منظور کیا۔ ان کے باپ دادا کا جو مذہب تھا، جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اور جو رسم و رواج ان کے پاس موجود تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ غلط راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تمہارے باپ دادا کو ہدایت نہیں ملی لیکن تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، تمہارے پاس اللہ کا ڈر سنانے والے پیغمبر آ چکے ہیں، اللہ کی ہدایات تم کو مل چکی ہیں، ایسی صورت میں تم کو چاہیے کہ باپ دادا کے رسوم و رواج، باپ دادا کے مذہب، باپ دادا کے عقائد کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے عقائد کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کے طور طریقوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے قدموں پر یہ لوگ دوڑتے تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔
انہی کو فالو کرتے تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور باپ داداؤں کی رسم و رواج کی پیروی کرنا موجودہ لوگوں کو بھی بھٹکا چکا ہے اور پہلے کے لوگوں کو بھی وہ بھٹکا چکا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ. یہ باپ داداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جبکہ ہم نے پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا, ڈر سنانے والے ان کے پاس آئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. پیغمبر ان کے پاس آئے, پیغمبروں نے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا, ان کو یاد دلایا کہ تم کو مر کر جانا ہے اپنے رب کے پاس اور وہاں پر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. تو وہ ان پیغمبروں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن الا عباد اللہ المخلصین, سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے تھے, جو نیک تھے, جو ایمان لے آئے, جو پیغمبروں کی بات کو مان لیے, ان کو یہ عذاب سے بچا لیا جائے گا جو جہنم کا ہوگا. قرآن مجید میں کئی آیتوں میں, کئی صورتوں میں جگہ جگہ جنت اور جہنم کے مناظر اور نیک اور گناہگاروں کے حالات اور احوال, ان کی صفات برابر پیرالل بیان کی گئی. کہ پہلے کبھی جنتیوں کا تذکرہ ہے تو اس کے فوری بعد جہنمیوں کا تذکرہ, پہلے کبھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو اس کے فوری بعد گناہگاروں کا تذکرہ ہے. لیکن بعض جگہ ترتیب الٹی بھی ہے, پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی پھر جنتیوں کا تذکرہ ہے. پہلے گناہگاروں کا, مشرکین کا, کفار کا, پیغمبروں کو ستانے والوں کا, پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا اور پیغمبروں کی شان میں غلو کرنے والوں کا تذکرہ ہے, تو ساتھ ہی پیغمبروں کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کا, پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہنے کا, ان پر ایمان لانے والوں کا بھی تذکرہ ہے. تو یہاں پر بھی وہی انداز قرآن مجید کا ہے کہ پہلے جنتیوں کا, ان کے احوال کا اور کس طرح سے وہ جنت میں رہیں گے, کیا کیا ان کو نعمتیں دی جائیں گی, اس کا ایک چھوٹا سا سین بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ہی جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا بھی ایک چھوٹا سا سین, ایک چھوٹا سا کلپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ قرآن مجید کی آیات میں بیان کیا گیا ہے. دوزخ اور جنت دونوں کے تھوڑے تھوڑے حالات بیان کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے ہر انسان کو موازنہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ غور کرو ان میں سے کون سی حالت بہتر ہے. اس آیت کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے ہے, اذالک خیر نزلا, کیا یہ بہتر ہے جو نازل ہوگا, ام شجرۃ الزقوم, یا زقوم کا درخت بہتر ہے. یعنی جنت کی وہ نعمتیں جو جنتیوں کو ملیں گی وہ بہتر ہیں یا جہنمیوں کا یہ حال بہتر ہے, اب تم کو فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر گویا کہ جیسے ترازو میں ایک کانٹا ہوتا ہے جو دو پلڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اب یہ کانٹے کی طرح یہ آیت درمیان میں فیصلہ کر رہی ہے کہ دیکھو اب درمیان میں تم ہو, چاہے تو یہ پلڑے کی طرف آؤ, چاہے تو یہ پلڑے کی طرف آؤ, چاہے تو اصحاب یمین میں شامل ہو جاؤ, چاہے تو اصحاب شمال میں شامل ہو جاؤ, چاہے تو جنتیوں کے احوال سن کر جنتیوں کے سے عمل اختیار کرو, چاہو تو جہنمیوں کے احوال سن کر ان جیسے اعمال کو اختیار کرو, اب تمہارے ہاتھ میں ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, جو اللہ کی طرف سے جنتیوں پر نعمتیں نازل ہوں گی وہ بہتر ہے یا شجر زقوم بہتر ہے جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت جو دوزخیوں کو کھلایا جائے گا. اب یہ زقوم کی حقیقت کیا ہے, وہ درخت کیسا ہے, کون سا ہے, دنیا میں اس کی کیسی مثال ہے, اور جہنم میں وہ درخت کہاں پر ہوگا, کیا اس کا اوریجن ہوگا, اس کی زمین کیسی ہوگی, اس کا بیج کیسا ہوگا, اس کا پھل کیسے ہوگا, اس کا مزہ کیا ہوگا, کھانے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ ساری تفصیلات مفسرین نے مختلف روایات کے روشنی میں بیان کی ہے. زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحراؤں میں بھی ہوتا ہے. بنجر صحرا, ڈرائی ڈیزرٹ, جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہو سکتی, جہاں پر پانی ہی نہیں ملتا, سوکھی زمین, اس کے اندر یہ درخت ہوتا ہے. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہی درخت ہے جسے اردو میں چھوہڑ کہتے ہیں. اسی کے قریب قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ناگ پھن کے نام سے معروف ہے. یہ کیکٹس جسے انگلش میں کہتے ہیں, سائنس وغیرہ میں بھی اس کی کئی اقسام پڑھائی جاتی ہیں. یہ درخت میں کئی قسم کے اس کے یعنی کہ اس کی جو صورت ہوتی ہے, اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, کچھ ایسے لمبے لمبے ہوتے ہیں موٹے گول, اور کچھ ایسے بال کی طرح سے گول ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے سے اس کی ڈالی سیدھی لمبی آتی ہے اور اوپر آ کر اس کا پھن اس طرح سے بن جاتا ہے.
सांप के फन की तरह से नजर आने लगता है, इसलिए उसको नाग फन का नाम दिया जाता है। नुमाइश वगैरह में भी कभी आप देखे होंगे, और बोटैनिकल एग्जीबिशन अगर कभी आपने देखी है तो इसमें इस किस्म के फल आपको नजर आते हैं। ये दरख्तों के मुख्तलिफ किस्में वहां पर डिस्प्ले की जाती हैं, वहां पर आप ये देख सकते हैं। नागफन के नाम से हिंदुस्तान में मशहूर है। बाज़ हज़रात ने इसको ज़क़ूम करार दिया है और ये ज्यादा करीन क़ियास है। अब हज़रात मुफ़स्सिरीन की राय इसमें मुख्तलिफ है कि जहन्नमियों को जो दरख्त खिलाया जाएगा वो यही दुनिया का ज़क़ूम है या कोई और दरख्त है। बाज़ ने फरमाया कि यही दुनिया का ज़क़ूम मुराद है, और बाज़ ने कहा कि दोज़ख का ज़क़ूम बिल्कुल अलग चीज़ है, दुनिया के ज़क़ूम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह सांप बिच्छू वगैरह दुनिया में भी होते हैं उसी तरह दोज़ख में भी होते हैं, लेकिन दोज़ख के सांप बिच्छू यहाँ के सांप बिच्छुओं से कहीं ज्यादा खौफनाक होंगे। इसी तरह दोज़ख का ज़क़ूम भी अपनी जिन्स के लिहाज से तो दुनिया ही के ज़क़ूम की तरह होगा, लेकिन यहाँ के ज़क़ूम से कहीं ज्यादा करीहुल मंजर और खाने में कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ये बात तो दूसरी रिवायात और मिसालों से भी सामने आती है कि दुनिया में जितने फल हैं जन्नत के मुकाबले में वो बहुत छोटे हैं। जैसे अंगूर मिसाल के तौर पे आप लीजिए कि दुनिया का अंगूर तो इतना सा होता है, बड़ा अंगूर लिए तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन रिवायात में आता है कि जहन्नम में एक, अल्लाह माफ करे, जन्नत में एक अंगूर जो दिया जाएगा उस अंगूर का साइज तरबूज के बराबर। दुनिया में जो तरबूज होता है जन्नत में तरबूज के उतना अंगूर होगा। इसी तरह से क़यामत के जो आसार बयान किए गए हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद, हजरत महदी के नुज़ूल के बाद, जब सारे दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा और अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन की सारी बरकतें ऊपर आ जाएंगी, तो ये तफसीलात इससे पहले पढ़ी जा चुकी हैं। खासतौर से सूरह कहफ की तफसीर में ये बातें आ चुकी हैं कि जब याजूज माजूज का नुज़ूल होगा, फिर उसके बाद याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं के नतीजे में उनकी लाशों को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर दज्जाल का नुज़ूल होगा, दज्जाल से मुकाबला होगा, उसको मार दिया जाएगा, फिर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन सारी बरकतें उंडेल देगी। तो उन हालात को जिन रिवायात में बयान किया गया है उसमें यह है कि इतनी बरकतें होंगी दुनिया में कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप वो अनार पूरा खा के अपना पेट भर लेगा, एक ही अनार। और उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि खाने के बाद उसके छिलके को लोग एक छतरी के साए की तरह से ऊपर लगा लेंगे, तो बहुत सारे लोग उस छिलके के साए के अंदर बैठे रहेंगे। तो दुनिया में भी आखिरी जमाने में जब फलों का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, दुनिया में इतनी बरकतें होंगी, तो जन्नत के मुकाबले में तो दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं। जन्नत के मुकाबले में तो दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इसी तरह से जहन्नम में भी यही हाल होगा। कुरान मजीद की दूसरी आयतों में है कि जहन्नम की एक चिंगारी ऊंट की बराबर होगी। ऊंट का जो साइज होता, ऊंट के साइज के बराबर चिंगारियां होंगी, तो आग का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो यहां जो कहा जा रहा है कि ज़क़ूम का जो दरख्त होगा, अगरचे के उसका जो उसकी खुसूसियात हैं वो दुनिया के ज़क़ूम ही की तरह से हैं, लेकिन वहां का ज़क़ूम दुनिया के ज़क़ूम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। देखने में भी यहां से ज्यादा खतरनाक खौफनाक होगा, और मजे के एतबार से भी यहां से ज्यादा तकलीफदेह होगा। अल्लाह के अज़ाब से इसीलिए ऐसी आयतें जब पढ़ी जाती हैं तो पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम से पनाह में रखे और हमको जन्नत की नेमतों के अंदर अल्लाह ताला दाखिल फरमाए। तो यहाँ जिस तरह से जन्नत की नेमतों की मिसालें मौजूद हैं, यहाँ जो फल है जन्नत में जो फल दिए जाएंगे ऐसे ही होंगे। यहाँ सेब है वहां भी सेब होगा, यहाँ तरबूज है वहां भी तरबूज होगा, यहाँ अंगूर है वहां भी अंगूर होगा, यहाँ खजूर है वहां भी खजूर होगा। लेकिन यहाँ के फलों के मुकाबले में वहां के फल ज्यादा लजीज होंगे, ज्यादा मजेदार होंगे, ज्यादा खूबसूरत होंगे और ज्यादा बड़े होंगे। ऐसे ही यहाँ जितने किस्म के अजाब हैं, यहाँ का सांप वो भी डसता है तो जहर इंसान के जिस्म में चढ़ जाता है, बड़ी शदीद तकलीफ पहुंचाता है। बिच्छू है डंक मारता है तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आखिरत में जहन्नम में जो सांप और बिच्छू होंगे वो यहाँ के सांप और बिच्छू से कहीं ज्यादा बड़े होंगे।
جیسے کہ احادیث میں بات ملتی ہے کہ ایک بچھو اونٹ کے برابر، جیسے چنگاری اونٹ کے برابر ہوگی، وہاں کے بچھو بھی اونٹوں کے مانند ہوں گے، اور وہاں کے سانپ بھی اسی اعتبار سے بہت بڑے بڑے ہوں گے، تو وہاں کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکتا۔ دنیا کی چھوٹی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کے عذاب کو کیسے جھیل سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا وہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا جہنم کا یہ عذاب بہتر ہے؟ انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ جو زقوم کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنة للظالمین قرار دیا۔ یہ فتنہ ظالمین کے لیے کیوں ہے؟ فتنے کے عام معنی ہیں آزمائش، امتحان۔ قرآن مجید نے اولاد اور بیویوں کو بھی اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ ہم جو اردو میں فتنہ سمجھتے ہیں، انسان کو تکلیف دینے والے جو سبب بن جاتا ہے اس کو فتنہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فتنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے، بلکہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش۔ آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے، تو فتنے کا مطلب جو اردو میں ہے وہ تو بہت محدود ہے، لیکن دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ آدمی کو بیوی سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اولاد سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، پھر یہ فتنہ کیسا ہے؟ مال سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، پھر یہ فتنہ کیسا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی صحیح تربیت کی جائے، صحیح استعمال کیا جائے، صحیح ڈائریکشن میں اگر ان کو لے کر چلا جائے تو پھر وہ انسان کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ڈائریکشن غلط ہو گیا، اولاد کی تربیت نہیں کی گئی، بیوی غلط نکلی اور وہ اس کی تربیت صحیح نہیں کی گئی، یا مال کو غلط استعمال کیا گیا، تو پھر اس کے جو نتائج خطرناک انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو آزمائش یہ ہے کہ جو بھی چیز دی گئی ہے اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ آزمائش۔ اب یہاں پر زقوم کے اندر کیسے آزمائش ہو سکتی ہے؟ جبکہ زقوم تو دیکھنے میں بھی خراب معلوم ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بڑا تکلیف دہ ہوگا، تو پھر یہ آزمائش کیسے؟ اس فتنے سے بعض مفسرین کے نزدیک عذاب مراد ہے کہ اس کے درخت کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اگر اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں فتنے کا ترجمہ آزمائش اور امتحان کرنا زیادہ موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا تذکرہ کر کے ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن مجید کا سارا نزول امتحان ہے، جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جس چیز کا بھی تذکرہ کیا گیا وہ آزمائشی ہے۔ اگر زقوم کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ آزمائش ہے۔ کون اس کا مذاق اڑاتا ہے؟ چنانچہ کفار عرب اس امتحان میں ناکام رہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس عذاب سے ڈر کر ایمان لاتے، تمسخر اور استہزاء کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ تمسخر، استہزاء اردو میں، عربی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی بول چال کی زبان میں تمسخر اور استہزاء کا لفظ استعمال میں نہیں ہے۔ تمسخر یا استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اس کو تمسخر کہتے ہیں۔ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے مشرکین اور کفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے مشرکین اور کفار۔ تو یہ جو مذاق اڑانے کی کیفیت ہے اس کو تمسخر کہتے ہیں۔ تو جب زقوم کا ذکر کیا گیا تو مشرکین عرب مذاق اڑانے لگے۔ روایات میں ہے کہ جب قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں کافروں کو زقوم کھلانے کا تذکرہ ہے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارا دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آگ میں ایک درخت ہے، یعنی ابو جہل کے الفاظ ہیں، حالانکہ آگ تو درخت کو کھاتی ہے، اور خدا کی قسم ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، تو آؤ اور یہ کھجور اور مکھن کھاؤ۔ دراصل زقوم بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، اس لیے اس نے استہزاء کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ باری تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں ان دونوں کی باتوں کا جواب دے دیا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ جب زقوم کا ذکر کیا گیا تو ابو جہل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، قرآن کی ہر بات کو مذاق بنا لیتا تھا، حضور کی ہر بات کو مذاق بنا لیتا تھا، لوگوں میں مذاق اڑاتے پھرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور وہاں کے احوال کا تذکرہ کرنے لگے تو مذاق اڑانے لگا، اور لوگوں کو جمع کیا اسی نے، اور اس کو یقین تھا کہ اب مکے میں کوئی بھی محمد کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ بھلائی کیسے ممکن ہے کہ رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے تھے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ بھی گئے تھے، پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر بھی کر کے آئے، بتا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل عجیب ہے، جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے
کہ محمد نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہے، دیکھو مجنون کی باتیں، دیکھو پاگل کی باتیں، دیکھو دیوانے کی باتیں. اور اس نے کہا کہ آؤ مکے والوں آؤ، اب دیکھو محمد کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کو جمع کیا. جمع کرتے کرتے وہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. تو حضرت ابوبکر سے کہنے لگا کہ کیا اب بھی تم محمد پر ایمان لاتے ہو؟ کیا اب بھی تم محمد کی بات کو سچ مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر تو حضور کی ہر بات کو سچ مانتے تھے اور ہی ایمان لے آتے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی بات کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اب تو تمہارے ساتھی محمد اتنے دیوانے ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے، جنت بھی دیکھ کے آئے، جہنم بھی دیکھ کے آئے. ایسی باتیں کر رہے ہیں. کیا تم ابھی بھی ان کی بات پر یقین کرو گے؟ کیا یہ بات ممکن ہے کہ 2 مہینے کی مسافت کا سفر رات رات طے کر لیا جائے؟ اور کیا یہ کسی آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ جیتے جی آسمانوں پر جا کے رہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں یہ کہتے ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بھی نہیں گئے اور ابو جہل ہی کو کہنے لگے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہی. اور ہم تو فرشتے کا آنا جانا، وحی کا نزول، قرآن مجید کی آیتوں کو ان کے سامنے سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمارے لیے بات کون سی ناممکن ہے کہ وہ رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جائیں اور آسمان؟ وہ تو برابر ممکن ہے. میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. یہی وہ واقعہ ہے جس نے ابو جہل کو ابو جہل کا لقب دے دیا اور حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا. ابو جہل کہتے ہیں جاہلوں کا باپ، جہالت کا باپ، اور صدیق اکبر سب سے بڑے سچائی کو ماننے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کا تو کام ہی یہی تھا، جو کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کا مذاق اڑاتا. جب حضور نے زقوم کا تذکرہ کیا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. زقوم کا درخت کہتے ہیں، جبکہ درخت کو آگ تو جلاتی ہے اور جہنم میں زقوم آئے گا تو آگ خود اس کو جلا دے گی، تو جہنم میں وہ کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لکڑی کو آگ جلاتی ہے، درخت کو آگ جلاتی ہے، جہنم میں آگ ہے بول رہے ہیں، پھر آگ میں درخت ہے بول رہے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا؟ اور پھر زقوم جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کھجور اور مکھن، مسکا اور کھجور یہ تو بہترین کھانا ہے. چلو آؤ جہنم میں زقوم کیا کھاتے ہیں، ہم تو یہی زقوم کھائیں. دیکھو کیسا مزے کا کھجور ہے، دیکھو کیسا مزے کا مکھن ہے. مکھن اور کھجور کا جو کمبینیشن ہے اس کو زقوم کہتے ہیں، تو ہم کھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زقوم کے معنی اور مطلب اس آیت میں واضح کر دیے کہ وہ زقوم نہیں ہے جو بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، بلکہ وہ زقوم ہے، وہ شجر ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اللہ تعالیٰ اگائیں گے. اللہ کو ہر چیز میں مخلوق پیدا کرنے کی قدرت حاصل ہے. زمین پر جو جانور، جو کیڑے مکوڑے، جو مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو زمین میں ہی ان کی ضروریات کو رکھ دیتے ہیں. ہم لوگ زمین پر پیدا ہوئے ہیں، زمین میں ہمارے لیے جینے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں یہاں رکھ دی. جانوروں کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ جانوروں کو اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی میں وہ پیدا ہوتی ہے، اسی میں جیتی ہے، اسی میں مرتی ہے. سمندر کے بے شمار جانور ہیں جو سمندروں میں پیدا ہوتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، پانی میں ان کو ہر طرح کی غذا ملتی ہے، سانس ملتی ہے. وہاں ان کے جینے کا، زندگی گزارنے کا پورا انوائرمنٹ ہے، پورا ماحول ہے. زمین کے پر رہنے والے جانوروں کے لیے سارا انوائرمنٹ. فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر رزق دیا ہے، اڑنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، اسی میں وہ مست رہتے ہیں. ایسے ہی کچھ کیڑے ہیں جو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو گندگی میں ان کی غذا اللہ نے رکھی ہے، اسی میں پیدا ہوتے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ آگ جو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، اگر یہ آگ ایک زمانے تک جلتی رہے تو برسا برس آگ جلنے کے نتیجے میں آگ میں بھی کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آگ کو کھا کر زندہ رہتا ہے. جیسے لکڑی میں کیڑا پیدا ہوتا ہے تو لکڑی کھا کر زندہ رہتا ہے، اناج میں کیڑا پیدا ہوتا ہے تو اناج کھا کر زندہ رہتا ہے.
چاول پرانا ہو گیا تو کیڑ لگ گیا. دال وال جب آپ ایک زمانے تک رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ڈرائی فروٹس بھی بہت دن تک آپ رکھ دیے تو اس کے اندر کیڑ لگ جاتا ہے. میٹھی چیز ہو یا کھٹی چیز ہو یا کڑوی چیز ہو، کیڑ لگ جاتا ہے. ایسے آگ کو بھی کیڑ لگتا ہے اور وہ آگ کو کھا کے زندہ رہتا ہے. پھر جس خدا کو یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ دنیا میں بھی آگ میں کیڑ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا جہنم کی آگ میں درخت پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ جہنم میں بھی درخت کو پیدا کرے گا. اور اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگایا جائے گا، اور اس درخت کی نشو نما جہنم کی آگ کے ذریعے سے ہوگی. دنیا میں جیسے زقوم کو بغیر پانی کے نشو نما ملتا ہے، صحرا میں اگنے والا درخت ہے، ایسے ہی جہنم میں اگنے والا درخت زقوم ہوگا اور وہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. پھر اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا. جہاں زقوم کے ساتھ ساتھ ایک اور مشروب ہوگا، مشروب بول تو پینے کی چیز، جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ہوگا پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی. پیپ اور خون کے لیے ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کے زخم سے جو خون اور پیپ نکلتا ہے اس کو دھو کر جہنمیوں کو پھر سے پلایا جائے. یہ اللہ کا عذاب ہے، اس عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جہنم سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس آیت میں زقوم کے پھل کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی گئی. بعض مفسرین نے تو یہاں شیاطین کا ترجمہ سانپوں سے کیا، یعنی زقوم کا پھل ایسی شکل کا ہوتا ہے جیسے سانپ کا پھن، اردو میں بھی اسے ناگ پھن اسی لیے کہتے ہیں. اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شیاطین سے اس کے معروف معنی ہی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زقوم کا پھل اپنی بدصورتی میں شیطانوں کے سر کی طرح ہوتا ہے. اب یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کو تو کسی نے دیکھا نہیں، پھر اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ایک تخیلی تشبیہ ہے. محاورے میں بدصورت، بدہیبت اشیاء کو، بدحیت اشیاء کو شیطان اور جن اور بھوت سے تشبیہ دی جائے. ایسی شکل جس کو دیکھ کر انسان گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، بھیانک قسم کی شکل. جیسے اردو میں بھی ہم اپنے بول چال میں بھی بچوں کو جیسے ڈراتے ہیں، شیطانی ہے، جلنی ہے، دیوی دیوتا ہے، خطرناک صورت، دانت نکل رہے ہیں آنکھ سے اور منہ سے اور ناک سے شعلے نکل رہے ہیں، آنکھیں پلٹی ہوئی ہیں یا ایک آنکھ کا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، خطرناک صورت ہے. ایسی شکل و صورت کا زقوم ان لوگوں کو دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے بھیانک صورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے، ایسے ہی زقوم کی شکل و صورت کو اللہ نے فرمایا کہ اس کا سر شیطان کے سر کی طرح سے ہوگا. اس کا منشا صرف انتہا درجے کی بدصورتی بیان کرنا ہے. یہاں بھی تشبیہ اسی نوعیت کی ہے. باقی آیات کا مفہوم خلاصے تفسیر سے واضح ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو آیتیں آئیں گی، یہاں تک تو سورہ صافات کی جو آیتیں تھی اس میں جنتیوں کا، جہنمیوں کا تذکرہ تھا. اب آگے پیغمبروں کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے اب جو اس کے بعد کی آیتیں ہیں اس میں نوح علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، پھر اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، پھر الیاس علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے. اس طرح سے سورہ صافات کا یہ جو درمیانی حصہ ہے اس میں پیغمبروں کے واقعات ہیں. پھر آخری حصے میں مزید عقائد کی طرف انسان کو پھر سے سمجھایا جائے گا. اس کے بعد جا کر یہ سورت ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جن جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے، اور جہنم کے جن حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات سے محفوظ و معمون فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وأعوذ بك من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.